بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم مکی 52 آیتیں، 7 رکوع۔ سورہ ہود میں توحید کا بیان تھا، رسالت کی تصدیق پر سورہ ختم ہوا۔ یہاں اس کلمہ توحید کے مبلغ اعظم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور جن کے مبارک ہاتھوں اسلام کی موجودہ صورت کی ابتدا ہوئی، جنہوں نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر فرمایا اور نماز کے قائم رکھنے کی دعا فرمائی۔ اسی بزرگ ہستی نے مقام خلت، مقام دوستی خلیل اللہ پر فائز ہو کر اپنی ذریت میں مقام حب کی درخواست پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کلمہ توحید کے ساتھ بھیجا، جو رہتی دنیا تک کے لیے توحید خالص کا کلمہ طیبہ ہے۔ اس سورہ میں اس کلمہ طیبہ کا بھی بیان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے، اور جس کی اطاعت کا حکم ہے وہ رسول اللہ ہے، تاکہ حضور کی رفعت شان اور وسعت رحمت سے مومن اللہ وحدہ لا شریک کی رفعت و عظمت اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا اندازہ کرے اور محض اسی کی عبادت کرے، تاکہ مومن پھر صدیق بنے، یعنی مومن مصدق۔ اس کے بعد جو مقام ہے وہ مقام خلت ہے۔ جو پیش آئے اس پر راضی رہنا، اللہ کی دوستی پر ثابت قدم رہنا، یہی مقام ابراہیمی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس راہ پر جس پر چلنے والوں کے لیے انعامات کی انتہا نہیں، جس پر سالکان راہ محبت گامزن ہیں، آ جاؤ، تو اس کے لیے یہی کتاب، یہی قرآن ہے جو منزل من اللہ ہے، جو رسول پر اترا ہے۔ یہی نور رسالت، یہی فیضان محبت، یہی نور قرآن ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر معرفت کی راہ پر لے آتا ہے۔ البتہ صلاحیت ہو تو رسالت کارگر ہوتی ہے، توفیق رفیق ہو تو ارادہ ساتھ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، وہی حروف مقطعات ہیں جن سے سورہ رعد کی ابتدا ہوئی تھی۔ توحید کا مضمون جاری ہے۔ توحید کو پانے کے لیے کتاب اور صاحب کتاب کی طرف انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ تاریکی سے نکلیں، نور میں آئیں۔ دیکھو، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو، بھولے ہوئوں کو، ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں اور غالب اور قابل تاریخ خدا کے راستے کی طرف لے جائیں، یعنی اللہ کے راستے کی طرف لے جائیں، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے،
لیکن جو خدا کی خدائی کو دیکھ کر پیغام توحید پا کر بھی ایمان نہ لائے تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ناشکر گزار ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین حق میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بد نصیب بڑی گمراہی میں پڑے ہیں، راہ حق سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ چونکہ رسول کسی نہ کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایک قومی زبان ہوتی ہے جس میں اس قوم والے ہر کیفیت اور ہر بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جب اس قوم کی ایک کثیر تعداد تیار ہو جاتی ہے تو اس کے مبلغین کی جماعت اپنے عمل و کردار، آداب معیشت، خدا ترسی، خوش اخلاقی، کثر نفسی اور محبت سے دوسری اقوام کو متاثر کرنا شروع کرتی ہے۔ زبان کی خلیج حارج نہیں ہوتی بلکہ معاون بنتی جاتی ہے۔ دیگر زبانوں کے خزانے ان کے تصورات سے مزین اور معمور ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ سب زبانوں کے چراغ بجھ سکتے ہیں، ترجمے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نور قرآن تا ابد الآباد عربی ہی زبان میں فروزاں و منور رہے گا۔ یہ محمد عربی کی زبان ہے جس کی پاسداری خاطر خالق کائنات کو منظور ہے، اور یہ کام وہ بڑی حکمت سے کر رہا ہے۔ هو العزیز الحکیم۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا اور اسی میں تبلیغ کرتا تھا تاکہ ان کو ہمارے احکام بآسانی سمجھا سکے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے راہ حق بھلا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ جو کج رو ہیں ان کو ڈھیل دیتا ہے، جو حق جو ہیں ان کو راہ حق دکھاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک زبردست نظام و حکمت کے تحت ہے۔ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اس حکمت میں دنیا اور آخرت کی سب حکمت شامل ہے۔ اور یقیناً ہم آپ سے قبل رسول بھیجتے آئے ہیں، رسالت کے اعتبار سے سب کا کام ایک ہی تھا۔ مثلا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف نکالو، انہیں اطاعت کا درس دو اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، گزشتہ قوموں کے وہ واقعات یاد دلاؤ جو قوموں پر گزرے ہیں، ان معاملات کی یاد دلاؤ جو اللہ نے کافر اور مومن کے ساتھ کیے، جو تاریخ کا جزو بن چکے ہیں۔ بے شک اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے اللہ جل شانہ کی قدرت و کبریائی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان واقعات سے عاقل سبق لیتے ہیں، تعلیمات اسلامی کے مطابق ہر کام جس طرح کرنا ہے کرتے رہتے ہیں اور اس کے فضل کے منتظر رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ کے واقعات میں سے ایک واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے جو لوگوں کے ذہن سے ابھی فراموش نہیں ہوئے تھے، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی جو تم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اعانت فرمائی اور اس کی غلامی سے نکال کر آزادی عطا فرمائی۔ کیا ہر صابر و شاکر کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع، ایام اللہ کی مثالیں جاری ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے سنا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور بھی دوں گا، تمہاری نیکیوں میں، نعمتوں میں اور درجات میں ترقی دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے، کفران نعمت کی سزا خود بھگتو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکر گزاری اور ناشکری دونوں سے بے نیاز ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے تمام لوگ اللہ کی ناشکری کریں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، بے شک اللہ بے نیاز بڑا خوبیوں والا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی حمد و ثنا میں ہے، وہ ہر حمد و ثنا سے بالا تر ہے۔ آنے والی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے تتمہ کے طور پر سمجھی جائیں یا اللہ کا خطاب امت کو۔ دونوں صورتوں میں منشا امت کو گزشتہ اقوام کی یاد دلا کر ہدایت کرنا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان اقوام کی جو ان کے بعد ہوئی ہیں؟ ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو ان کی قوم کے منکروں کا رویہ ان پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ نہایت گستاخانہ اور تمسخر آمیز رہا۔ انہوں نے ان کا پیغام سنا تو انہوں نے تعجب، غصہ یا خاموش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا لیے، یعنی بیزاری کا اظہار کیا، اور کہا جو تم اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہم نے اس کا انکار کیا، اور ہم کو تو اس راہ ہی میں بڑا شبہ ہے جس کی طرف تم ہم کو ہلا رہے ہو، جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہو۔ دراصل تمہاری گفتگو سے ہمارا شبہ قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس درجے واضح اور حق بات ماننے میں ان کفار کو اس درجے تردد خلجان ہوتا ہی کیوں ہے؟ ان کے رسول نے فرمایا، کیا تم کو اللہ کی ہستی اور وحدانیت میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، حالانکہ وہ تم کو راہ حق کی طرف بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ بخشے اور تم کو ایک وقت معینہ تک حصول خیر کی مہلت دے، اور تم خیر کو پہچان کر خیر پر زندگی بسر کرو اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وہ کہتے، تم ہم کو راہ بتانے والے کون ہوتے ہو؟ تم بھی تو ہم ہی جیسے ایک آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے چلے آئے ہیں۔ بس اگر تمہارے پاس تمہارے رسول ہونے کی کوئی واضح دلیل یا معجزہ ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم کو ہم پر کیا برتری حاصل ہے اور تم کو تمہارے رب نے کیا دے دیا ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ ان کے پیغمبروں نے ان کو جواب دیا، ہاں نفس بشریت میں ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اس کو روحانی کمالات، باطنی قرب سے نوازتا ہے اور مقام نبوت اور رسالت پر فائز فرماتا ہے۔ اور رہا کسی سند دلیل کا پیش کرنا تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ بلا اللہ کے اذن کے ہم کوئی معجزہ تمہارے پاس لے آئیں۔ اور بہرحال ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ہم مومن بنائے گئے ہیں، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے نتائج اچھے ہی ہوں گے۔ اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں فلاح و کامیابی کے راستے دکھا دیے،
اور البتہ ہم تمہاری ایذا پر صبر کریں گے۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ مومن تو فطرتاً اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ توحید کی راہ میں اذیتیں اٹھانا، تکلیفیں جھیلنا یہ رسولوں کی سنت ہے، اور جب کفار کی دل آزاریاں اور شرارتیں حد سے بڑھ جائیں تو ان کو تباہ و برباد کر ڈالنا یہ قانون الہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ زمین رہنے کے قابل نہ رہ جائے۔ رسولوں کے ساتھ کفار نے ہمیشہ گستاخیاں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ظلم کیے، اور بالآخر کفار غارت کیے گئے۔ ان امور کا ذکر سورہ ہود میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا اجمالاً بیان ہے، اور ان ظالموں کے دنیاوی و اخروی احوال کا ذکر ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور کافروں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تمہاری ان نصیحت کی باتوں پر کان دھرنا تو درکنار، ہم تو تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، یا اگر تم نے اپنی خیر چاہی تو تم ہمارے آباء و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ گے۔ تب ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان رسولوں پر ان کے پروردگار نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ زمین ہماری ہے، ان کی نہیں، اور ہم اس زمین میں ان کے بعد تم کو یعنی ایمان لانے والوں کو آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میری روبرو ہونے سے ڈرتا ہے اور میرے عذاب سے خوف کے مارے سہم جاتا ہے۔ جب کفار کی طرف سے عذاب کا تقاضا اور ان کی دل آزاریاں بڑھیں اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ اللہ سے فتح کے طالب ہوئے، اور نتیجہ ظاہر تھا کہ ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، تباہ و برباد ہوا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اور دردناک عذاب ہے۔ اور اس زندگی کے بعد اس کے لیے دوزخ ہے، اور اسے پیپ کا یا پیپ جیسا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہ اتار سکے گا، اور ہر سمت سے اسے موت کی اذیت گھیرے گی، پھر بھی وہ مر نہ سکے گا کہ اس اذیت سے نجات پائے، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے منکر ہوئے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن ہوا تیزی سے چلے یعنی اڑا لے جائے۔ عمل تو اللہ کے تعلق سے گنا قدر ہوتا ہے، جب اللہ ہی کا انکار کیا تو عمل میں وزن کہاں سے آئے؟ وہ کف افسوس ملیں گے، ان کو اپنی کمائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔
جن اعمال پر ناز تھا سب اکارت گئے، یہی تو بہک کر دور جا پڑنا ہے، اور اسی سے تو اللہ کے پیغمبر ان کو متنبہ کرتے تھے، لیکن وہ نہ مانے۔ کفار اس بھول میں ہیں کہ اب مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیا سوال، مر گئے مٹی میں مل گئے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیا کی تخلیق ایک نظام کے ساتھ ہے۔ اس نے جس طرح یہ نظام قائم فرمایا اسی طرح جو نظام وہ چاہے قائم کر سکتا ہے، اس کے حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کرو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے؟ اگر چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اور تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ سب لوگ اللہ کے سامنے نکل آئیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اس روز ان فرضی معبودوں کی مجبوری دیکھنا۔ بس جو لوگ دنیا میں کمزور تھے، اپنے کافر سرداروں کے اشاروں پر چلتے تھے، ان متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا آج تم اس عذاب الہی میں سے کچھ تھوڑا سا ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ آج اس مصیبت میں کچھ تو کام آؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس سے گلو خلاصی کی اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو یقیناً ہم تم کو بھی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہمارے یہ حال ہے کہ ہم تڑپیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں یکساں ہے، ہمارے لیے اس عذاب سے نجات کی کوئی جگہ، کوئی صورت نہیں۔ بعض مفسرین نے یوں بھی اس آیت کے معنی فرمائے کہ اگر اللہ ہم کو دنیا میں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تم کو ہدایت کہاں سے کرتے، اور اب تمہاری طرح عذاب میں گرفتار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ ایک طرف باطل معبود، جھوٹے سردار اپنی مجبوری اور گمراہی کا اعتراف کریں گے، دوسری طرف شیطان بھی تمام الزامات سے دامن جھاڑ کر الگ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں تو محض ایک جذبے میں ڈالتا ابھارتا رہتا تھا، تم خود ہی جذبے میں آ گئے، اب تم جانو اور تمہارا کام، میں نہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری ہی کچھ مدد کر سکتے ہو۔ ہاں، کامیاب اس دن وہی لوگ ہوں گے جو حق پر ایمان لائے اور اسی کو اپنایا، ان کے لیے ان کے رب کی ملاقاتیں اور سلام ہیں۔ اس دن سب پر حق و باطل کا فرق کھل جائے گا، اور جب حساب کتاب کے بعد ہر کام کا فیصلہ ہو چکے گا، انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا و جزا کا حکم مل جائے گا، اس وقت شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا ہی وعدہ کیا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کچھ زور تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تم کو گناہ کی طرف بلایا تو تم نے خوشی سے میرا کہنا مان لیا، کیونکہ یہ خود تمہارے نفس کا تقاضا تھا۔ تو
تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس پر ملامت کرو۔ آج مجھ پر الزام رکھنا اور مجھ سے کسی مدد کی امید کرنا بے سود ہے۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم مجھ پر الزام رکھنا چاہتے ہو کہ میں نے تم کو شرک کی ترغیب دی۔ میں اس بات سے خود تم سے منکر و بیزار ہوں کہ تم نے اس سے قبل دنیا میں مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا اور مجھ کو مزید مصیبت میں ڈالا۔ بہرحال اب عذاب سے چھٹکارا نہیں، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کی گفتگو، ان کے اوہام کا جواب، اور اس سلسلے میں ان سب کے سردار یعنی ابلیس کی بیزاری کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو معلوم رہے کہ آخرت میں کسی کا کوئی عذر کام نہ آئے گا، البتہ کام آئے گا تو ایمان و عمل۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی ایک دوسرے کی ملاقات سلام ہے۔ کافر و مومن میں یہ عظیم الشان فرق کیسے ہوا؟ وہ بنیادی بات کیا تھی جس نے نتائج میں اس درجے فرق پیدا کر دیا کہ یہ کلمہ حق کا بیج تھا جس نے مومن کے قلب میں جگہ پائی اور برابر ہوا؟ وہ شرک کی پرخار جھاڑیاں تھیں جو کافر کی تباہی کا باعث ہوئی۔ کیا آپ نے غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، توحید و ایمان کی کیسی اچھی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت کہ اس کی جڑ مضبوطی سے قائم ہے اور ڈالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، سدا بہار سدا برابر، ہر فصل میں اپنے رب کے حکم، اپنے رب کے فضل سے پھل لاتا رہتا ہے۔ اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ برخلاف اس کے اور ناپاک شرک و کفر بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناپاک گندا درخت کہ اس میں نہ افادیت نہ استحکام، اور اس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ پھینکا گیا اور اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ ان دونوں مثالوں سے کلمہ حق کی برکتیں اور شرک و کفر کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور اب اہل ایمان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو مزرعہ آخرت ہے، یہاں ایمان کا بیج ان کے لیے استحکام اور فلاح دارین کا ضامن ہے، اور کفار کے نصیبے میں بالآخر ضلالت ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات توحید و ایمان کی برکت سے دنیا کی زندگی میں استحکام عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کلمہ حق کے باعث استقرار عطا فرمائے گا۔ اور اللہ مشرکوں کو ان کی بدبختی سے گمراہ ہی رکھتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی حکمت و مصلحت وہ آپ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں رکوع۔ کفار کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی ناشکری سے اللہ کے احسانات کو فراموش کیا۔ ان کے مقام اور ان کی کیفیات کا بیان کر کے مومنوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے پر قائم رہیں، یعنی اللہ سے لو لگائے رہیں، اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں ثابت قدم رہیں، اور کوئی مال و دولت اس کی یاد سے ان کو غافل نہ کرے۔
اللہ کی راہ میں لینے دینے ہی سے محبت بڑھتی ہے، دوستی پیدا ہوتی ہے، ان کا شمار شکر گزاروں میں ہوتا ہے اور اللہ ان پر مزید احسان فرماتا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے اس کو اپنے رب کی یاد دلاتی رہتی ہے، پھر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ گمراہوں کا مال بتایا جا رہا ہے۔ اے رسول، کیا آپ نے ان کافر سرداروں کو نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ ہدایت سے بہکائیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم دنیا میں چند دن مزے اڑا لو، بالآخر تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک بندوں کو جو ان خوف دلانے والی آیات سے کانپ جاتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، انہیں بھی ہدایت فرمائیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، خیر پر نظر رکھ کر خیر میں لگے رہیں، عبادت اور باہمی محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے غافل نہ ہوں۔ اس سے دوستی پیدا ہوتی ہے، یہی جب خالص اللہ کے لیے ہو تو مقام خلت سے قریب کرتا ہے۔ بے شک قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہے کہ اس سے دل کانپتے ہیں۔ آپ میرے ان مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں، کلمے کی بالیدگی اور نیکی پر استقامت کی توفیق اسی سے ملتی ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر مستحقین پر خرچ کرتے رہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ اعمال کی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی۔ اس دنیا میں جو خدا ترسی سے مال صرف کرتے ہیں، ان کے قلوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ دوستی و محبت خلت میں لاتی ہے۔ رہی شان رحمانیت، وہ سب کے لیے عام ہے، کافر ہو یا مومن۔ کافر اللہ کے احسانات کے بعد ناشکری کرتا ہے، مومن سر جھکا دیتا ہے، بندگی میں رہتا ہے۔ بہر صورت اللہ کی نشانیاں انسان کے سامنے ہیں تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور آسمان سے مینہ برسایا، پھر اس سے پھل پیدا کیا جو تمہاری غذا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کشتیوں یا جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کر دیا تاکہ اس کے حکم سے وہ دریا یا سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو ایک قاعدے کے مطابق تمہارے لیے مسخر کیا جو برابر چل رہے ہیں، تمہارے کاموں میں مصروف ہیں، اور اسی طرح رات و دن کو تمہارے کام پر لگا رکھا ہے۔ غرض اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی، سب کو کسی نہ کسی طرح ایک حد تک انسان کا تابع فرمان بنا دیا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اللہ کا تابع فرمان رہے، دل و جان سے اس کا حکم بجا لائے، اس کے احسان مانے، لیکن انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ اور جو کچھ تم نے مانگا اس نے تم کو اس سب میں سے بہت کچھ دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن کیا تمام انسان ایمان لے آئے؟ نہیں، انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے اللہ کا انکار کیا اور اپنے پر ظلم ہی کرتے رہے۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف و ناشکر گزار ہے۔ انسان کی تو یہ عادت ہے کہ تکلیف کی حالت میں شکوہ کرتا ہے اور فراغت میں ناشکری کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں بتایا گیا تھا کہ جب انسان جذبہ شکر گزاری میں آتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مزید احسانات فرماتا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائے جلیلہ کا بیان ہے جو مقام خلت پر فائز ہوئے اور خانہ کعبہ میں مانگی ہوئی جن کی دعاؤں نے دنیا کو دین اسلام کی موجودہ شکل عطا فرمائی۔ آج یہ مضطرب قلوب کے لیے سکون، اجاڑ بستیوں کے لیے آبادی کا مژدہ، گمراہوں کے لیے ہدایت، متقی کے لیے قرب الہی اور گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بخشش و کرم کا وسیلہ ہے۔ یہ تشکیل انسانیت کی دعا ہے تاکہ انسانیت سنور جائے، کافر متنبہ ہو، مومن کا دل پاک ہو اور دیدار کا اہل ہو جائے۔ اور اے رسول، ذرا ان مکے والوں کو جو آج آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں وہ وقت بھی یاد دلائیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر مکے کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ جب نبی اپنے دامن رحمت میں لے کر اپنی اولاد یا قوم کے لیے دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس حد تک چاہتا ہے دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اے میرے رب، انہوں نے یعنی ان بتوں نے، اس مادیت پرستی، نفس پرستی نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بس جس نے میری پیروی کی تو وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ اس کو بھی توفیق توبہ عطا فرما، تو اس کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دے سکتا ہے، بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، گھر والوں کو شامل فرما کر دعا فرما رہے ہیں، میں نے تیرے ہی حکم، تیرے ہی اذن سے اپنی ایک اولاد اسماعیل کو تیرے بزرگ اور محترم گھر کے نزدیک جہاں کھیتی تک نہیں لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے یہ سب تیری رضا، تیری طرف رجوع رہنے، تیرے فرمانبردار بنے رہنے کے لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ الہ العالمین ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ یہ زمین تیری عبادت کے لیے مرجع خلائق بن جائے اور اس کی بظاہر ویرانی باطنی انوار سے مالا مال ہو جائے، لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں۔ بس تو اپنے فضل سے بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان سب کو اپنے لطف و کرم سے پھل بطور رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو، دل جمعی کے ساتھ ہر عبادت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو سنا اور ایسا سنا کہ آج جب ان آیات کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہزارہا انسان بیت اللہ کی طرف رخ کیے، ہزارہا قلوب اس روز سعید کے منتظر اور ہزارہا اس کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے بخشے، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز پر دائم و قائم رکھ اور میری ذریت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب، تو نے سب دعاؤں کو قبول فرمایا اور میری یہ دعا بھی قبول فرما۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہو تو مجھے اور میرے والدین اور جملہ مومنوں کو بخش دے اور اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے۔ انبیاء علیہ السلام باوجود معصوم ہونے کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر بسجود رہتے اور اس کی رحمت و بخشش کے طلبگار ہوتے اور اپنے اس دامن رحمت میں اپنی امت کو بھی لے کر ان کے لیے دعا فرماتے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہر مومن کی زبان پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں رکوع. گزشتہ رکوع میں موحد اعظم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا. درس توحید کے مبلغین کو جن دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے. جہاں ایک جانب مبلغین اسلام پر احسانات کی بارش ہوتی ہے وہیں منکرین کے لیے عبرتناک عذاب ہے. ممکن ہے کہ اس عذاب میں تاخیر کی جائے، لوگوں کو اصلاح کا موقع دیا جائے، لیکن ان لوگوں کو ان کے انکار کی سزا ملنا برحق ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. زمین و آسمان بدل جائیں گے، اس کا وعدہ پورا ہوگا. عذاب اور دردناک عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. یہ سب خود ان کے اعمال کا بدلہ ہے. قیامت سے قبل ہی اس کا بیان فرما رہا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر عذاب نار سے محفوظ ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے ہے. اگر وہ ذرا غور کریں تو تمام ادیان سماوی کا لب لباب سمجھ جائیں. یعنی اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وہی ایک معبود ہے جو لائق حمد و ثنا اور لائق پرستش ہے، اور ہر زمانے میں اس کے پیغمبروں نے لوگوں کو اسی وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی ہے. اور اے مخاطب، ہرگز خیال مت کرنا کہ ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے. ان کی حرکتوں پر جلد مواخذہ نہ ہونا بے خبری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن تک کے لیے جب کہ عذاب الہی کی دہشت سے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور اس دن وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے بدحواس میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ان کی ٹکٹکی بندی ہوگی، ان کی نظریں جدھر اٹھ گئیں پھر ادھر سے ان کی طرف واپس نہ آئیں گی، اور ان کے دل سینوں سے باہر اڑے جا رہے ہوں گے. ان کے دلوں کی دھڑکن، بدحواسی، سراسیمگی، خوف و ہراس، ناکامی و محرومی کا کیسا عبرتناک مرقع ہے. اور ان بھول میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس دن سے یعنی موت کے دن یا روز قیامت سے ڈرائیے. جب ان پر عذاب الہی آ جائے گا پھر یہ ظالم التجا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو کچھ دنوں کی اور مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت حق دنیا میں رہ کر قبول کریں اور تیرے رسولوں کی تباہ کریں. لیکن ان کو ان کی بد دماغی، بے باکی اور گستاخی یاد دلائی جائے گی اور کہا جائے گا کیا تم لوگ اس سے قبل قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو زوال نہیں؟ نہ دنیا میں تمہارا عروج زائل ہوگا، نہ تم اللہ کے روبرو حاضر ہوگے. حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا تھا اور جو تم سے پہلے وہیں تباہ کی جا چکی تھی. اور تم پر یہ امر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. پھر گزشتہ اقوام کے یہ واقعات تم پر راز نہیں رکھے، اور انبیاء علیہ السلام کی زبانی تم کو عواقب سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ قصے تم سے بیان کر دیے.
لیکن کیا تم نے ان سے درس عبرت لیا؟ کیا تم اپنی سرکشی سے باز آئے؟ اب باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ مکر و فریب کا وقت ختم ہوا۔ اور ہر دور میں منکرین حق اور ظالموں نے بڑی بڑی چالیں چلی، انہوں نے ہر طرح کی تدبیریں کی، اور ان کی تمام تدابیر ان کے مکر و فریب اللہ کے سامنے ہیں یا اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ ان ظالموں نے حق کو چھپانے اور مٹانے میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا۔ یاد رہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا اور جس کی ان کو خبر تھی، پورا ہو کر رہے گا۔ بس ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اور یہ سب اس دن ہوگا جس دن یہ دنیا کی زمین عقبہ کی دوسری زمین سے بدلی جائے گی۔ یہ ارضیت نہ ہوگی، بلکہ اس وقت جو کچھ پیر کے نیچے ہوگا، جس پر قیام و قرار ہوگا، وہ اور ہی زمین ہوگی، اور آسمان بھی بدل لیے جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ سب لوگ خدائے واحد زبردست کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تو مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا۔ ان کے کرتے گندک کے ہوں گے جس میں آگ بہت تیزی سے اثر کرتی ہے، یا وہ پگھلے ہوئے تانبے کے ہوں گے جو دوزخ کی آگ کی تپش کو اور بڑھا دیں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن کو دور نہ سمجھو، یہ بیان لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ڈرا دیے جائیں، متنبہ کر دیے جائیں، وہ تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور تاکہ عقل و فہم والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہ آخری آیت اس تفصیل کا اجمال ہے جس کا بیان سورہ میں ہوا، یعنی توحید خالص اور اس پر ایمان و ایقان۔